الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آپ کے اس شہر کے اندر پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے رب علم جلال سے کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے یا الہی یا الہی تو ہمیں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمانوں کو مسلمان کر دے۔ ود کلمہ پڑھ کے خوشتی دی کڑ لینی دین تے ٹکے، این دین دی شان بلال تو پوچھو، این دین دی شان عمار تو پوچھو، این دین دی جان قبیب تو پوچھو، این دین دی شان حسین تو پوچھو، این دین دی شان حسین تو پوچھو، جرا لاشاں چیند نہ تھکے، کت اکبر ہا کت اکبر ہا کت اصغر ہا کت اکبر ہا، ہنی کول قرار دے پکے، میں صدق وینا قربان وینا حسین دے صبران تو، یا رب سلم وسلم دائما ابدا ابدا على حبیبک خیر خلق کلہم۔ سامعین گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیات تلاوت فرمائی ہے
اس رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے، وہ کتاب جو لا شک و لا ریب کتاب ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کتاب ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر سید الانبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ 4 مشہور نبی، پھر نبیوں کے سردار آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 4 مشہور کتابوں کی سردار قرآن مقدس کتاب ہے۔ 4 مشہور فرشتوں کی جماعت، 4 مشہور فرشتے، تمام فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے شروع کے اندر فرمایا، اپنی کتاب کی خود تصدیق فرمائی، الف لام میم۔ ہر کتاب کا مصنف اپنی کتاب کی آخر کے اندر لکھتا ہے، اگر آپ حضرات کو میری کتاب کے اندر کوئی غلطی محسوس ہو تو درجہ ذیل نمبروں پر رابطہ فرما کر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہر کتاب والا اپنی کتاب کے آخری حصہ پر لکھتا ہے، آخری صفحہ پر، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے شروع کے اندر قرآن مقدس کا تعارف فرما دیا۔ قرآن مقدس اپنا تعارف خود فرماتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی وہ کتاب قرآن مقدس، اس میں فرمایا الف لام میم۔ الف نے فرمایا مجھے اللہ رب العالمین کی ذات نے بھیجا ہے، لام نے کہا مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، میم نے کہا میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوئی ہوں۔ لا شک و لا ریب کتاب ہے۔ اگر ہم الف پر شک کریں گے تو فرقہ داریہ بن جائیں گے، اگر ہم لام پر شک کریں گے تو جبرائیل علیہ السلام کے منکر بن جائیں گے، کافر بن جائیں گے، اگر ہم میم پر شک کریں گے تو ختم نبوت کے منکر بن جائیں گے۔ آقا علیہ السلام پر ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، آقا علیہ السلام کے پہلے یار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصدیق نہیں کی، سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 21 نمازیں پڑھائی ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے صدقہ سب سے پہلے کیا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام پر اپنا سارا مال لٹا دیا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں قربان کر دیا، آقا علیہ السلام کی ساتھ وفا کی مشکل گھڑی میں صدیق ساتھ تھا، ہر جگہ میں صدیق ساتھ تھا۔ وہ وقت تھا کہ جب حضرت نبی علیہ السلام غار ہرا کے اندر تھے تو بڑی مشکل وقت تھا، حضرت نبی علیہ السلام غار کے اندر چلے گئے، صدیق ساتھ تھا۔ صدیق نے کہا پہلے اے نبی میں جاتا ہوں غار کو صاف کرتا ہوں، پھر بعد میں آپ نے آنا ہے۔
پہلے صدیق نے غار کو صاف کیا، غار کے سوراخوں کو بند کیا، کہیں کپڑے دیے، کہیں اپنے پاؤں کو رکھ دیا، محبوب کو اپنے جھولی میں سلا دیا۔ غار کے دروازے پر کبوتری نے آ کے اپنا جالا بنا لیا، وہاں انڈے دے دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موذی نے ڈس لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان تھے۔ اے اللہ، ایک تو کفار و مشرکین کا ڈر ہے، دوسرا موذی نے ڈس لیا ہے، ہم کیا کریں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گئے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جاگے، دیکھا تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر لگا دیا، وہاں درد ختم ہو گیا۔ صدیق پریشان تھا، غار کے اندر اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے جبرائیل جا میرے محبوب کے یار۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، ان کو فرما دیجئے اذ یقول لصاحبہ، اے صدیق گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، لا تحزن، نہ گھبرائیے نہ غمگین ہوئیے، ان اللہ معنا، بے شک میں رب العالمین تمہارا ساتھی ہوں، بے شک میں رب العالمین تمہارے ساتھ ہوں۔ اے صدیق گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صدیق پریشان ہوئے، رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا کہ کتنا خوش نصیب تھا صدیق۔ آج کہتے ہیں کہ ہم صدیق سے ہمیں محبت نہیں ہے، کیا تم سمجھتے ہو صدیق اتنا سستا ہو چکا ہے، صدیق اتنا سستا ہو چکا ہے کہ ہر بھنگی چرسی کے حصے میں صدیق کی محبت آ جائے؟ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کل عمر 63 سال تھی جب وفات پائی۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت عمر 63 سال تھی۔ آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی وفات ہوئی تو اس وقت بھی صدیق کی 63 سال عمر تھی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے جس طرح نبی نے مسواک مانگا تھا، اسی طرح صدیق نے بھی مسواک مانگا تھا۔ جس طرح نبی نے مسواک کیا تھا، اسی طرح صدیق نے بھی مسواک کیا تھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں صدیق کی قبر ہے۔ کتنا مناسبت ہے دونوں نظاروں کی، کیا مثال دوں ان نظاروں کی کہ جن پر اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرما دی، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب صحابی تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد نے کہا، اے صدیق میں آپ کو اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابا تو مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے، لیکن میں صدیق آپ کو اپنا ابا سمجھ کر نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ تم مسلمان نہیں ہے، تو نے ایمان نہیں لایا، لیکن میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آ گیا تو میں فوراً کاٹ لوں گا آپ کے سر کو۔ کیا صدیق، کتنی محبت تھی صدیق کو نبی کے ساتھ۔ صدیق کتنا وفادار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی تھا۔
دعا کرو کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی صدیق جیسی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔